سبینہ، جو آپ بات پہلے کر رہی تھیں کہ گریونسز دور کیے جائیں پھر معاملات پہ آگے بڑھا جائے، ادروائز یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے. اب کیا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ پی ٹی آئی ایک جماعت میں بات کروں، اگر آپ ان کے گریونسز دور کرتے ہیں تو وہ آپ سے 180 سیٹیں مانگ رہے ہیں، آپ 180 ان کو دے دیتے ہیں تو باقیوں کے گریونسز ہو جائیں گے. پھر ایسی سچویشن کس طرح بن سکتی ہے؟ کیا وے آؤٹ ہے، کیا وے فارورڈ ہے جس پہ سب سٹیک ہولڈرز راضی بھی ہو جائیں، مان بھی جائیں، کسی کو اعتراضات نہ ہو اور ہم پھر آگے بڑھیں؟ مجھے اس طرح سے تاثر مل رہا ہے کہ ہم شروع سے ہی ایک کام کر رہے ہیں، وہ یہ کہ درد ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں بس پین کلر لے لیں، اور جو انفیکشن اس کو ہم ٹھیک نہیں کرتے. پین کلر لے کے ہم آگے چل پڑتے ہیں، پھر شام کو دوبارہ بخار چڑھ جاتا ہے، پھر ہم دوبارہ پین کلر لے لیتے ہیں اور پھر ہم آگے چل پڑتے ہیں، پھر رات کو دوبارہ بخار چڑھ جاتا ہے. تو اب یہ ہم نے بخار چڑھواتے رہنا ہے بار بار، یا پھر ہم نے ایک دفعہ ہی اس مسئلے کو جڑ سے اکھاڑنا ہے؟ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ طے کرنا ہوگا. جب ہم یہ طے کر لیں گے تو پھر ہمارے لیے فیصلے کرنا بڑا آسان ہو جائیں گے. ہم نے یہاں پہ ہر کسی کو خوش کرنا نہیں ہے کہ جی ہر پارٹی خوش ہو جائے گی تو ہم کہیں گے لو جی اب ٹھیک ہو گیا. سمپل سی چیز ہے کہ جو بھی آئین اور قانون کے مطابق صاف شفاف الیکشن ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہو سکے. یہ ہم جس طرح مرضی کہہ لیں کہ جو رزلٹ آئے ہیں وہ کیا ہیں، جو نہیں آئے وہ کیا ہیں، ہم سب کو پتہ ہے کہ کیسے الیکشن ہوئے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کو پتہ ہے کہ یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے، صاف شفاف الیکشن نہیں ہوئے. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ جی پی ٹی آئی خوش ہوگی یا نہیں، دیکھیے ایک مخصوص حالات میں یہ الیکشن ہوئے ہیں جس میں ہم نے دیکھا کہ ایک پارٹی کو کیمپین نہیں کرنے دی گئی، جس کے پارٹی کے سمبل کو ہم نے دیکھا چھین لیا گیا. پھر ہم نے دیکھا کہ اس پارٹی کے تمام لیڈران ورکرز کنونشن نہیں کر سکے، یا تو وہ جیلوں میں تھے یا روپوش تھے، اور جو تھے بھی سامنے ان کو بھی بار بار وہ آگے آگے تھے اور پولیس پیچھے پیچھے تھی. اس قسم کے حالات میں انہوں نے یہ الیکشن لڑا ہے کہ جہاں پر گراؤنڈ پر کہیں وہ کوئی کنونشن، کوئی جلسہ تک ایک صحیح سے نہیں پراپرلی کر سکے تھے. اس کے بعد بھی اگر عوام نے انہیں اتنا بڑا مینڈیٹ دیا ہے تو اس کے بجائے کہ ہم اس کو ایکسیپٹ کریں اور یہ کہیں کہ جی عوام کی جو بھی وش ہے، ہمیں پھر بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کسی بھی طرح ان کو نہیں اقتدار میں آنے دینا. اور اس کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو نہیں اقتدار میں آنا چاہتے ہم ان کو زبردستی بٹھوا رہے ہیں کہ نہیں تم دونوں بیٹھو اور کرو حکومت. تو یہ جب ہماری روش نہیں ختم ہوگی نا، جب تک کہ ہم نے عوام کی ول کو نہیں ایکسیپٹ کرنا، تو تب تک پھر ہم یہی کچھ کرتے رہیں گے جو ہم 75 سال سے ملک میں دیکھ رہے ہوتا ہوا. تو سمپل سا اس کا آسان سا فارمولا جو اس وقت اگر نکلنے کا وہ یہ ہے کہ بھائی آپ جو بھی آپ کی ٹریبونلز ہیں جلدی فیصلے کریں. ان کے پاس فارم 45 ہیں، ان کا ایگریگیٹ دیکھ لیں، اس کے مطابق جو کمشنر صاحب نے بھی کل بات کی، اور جتنے بھی میرے اور بھی الیکشن کمیشن کے ممبران سے بھی بات ہوتی ہے جو سابق لوگ رہ چکے ہیں اور آئینی اور قانونی ماہر بھی، وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ جو 47 فارم ہے وہ فارم 45 کا ہی ایک ایگریگیٹ ہوتا ہے بیسیکلی. تو اس کے مطابق جس کے فارم ٹھیک ہے اس کے مطابق آپ رزلٹ اناؤنس کریں، اور اس کے اوپر سب جو ہے تو بہت سارے نتائج پھر تبدیل کرنے پڑیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے تاخیر نہیں ہوگی؟ تو کیا ہوا تبدیل کریں تو کیا ہو گیا؟ دیکھیے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ایک ہم چھت ڈال رہے ہیں اور وہ جگہ جگہ سے لیک کر رہی ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں وہاں پہ ایک نیچے برتن رکھ دیتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں، وہاں پہ نیچے برتن رکھ دیتے ہیں، وہ کمزور پڑتی جا رہی ہے اور آخر وہ کسی دن دھڑام سے گر جائے گی. ہم وہ قبول کر رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے وہ کسی بھی دن دھڑام سے گر جائے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کو ہم پہلے اس کے مسئلے حل کر دیں اور مضبوط اس کو چھت فراہم کریں تاکہ وہ گرے نہ.